السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت جبریل امین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کائنات کو بتایا کہ اے نبی، یہ جو آپ نے آواز سنی ہے یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک ایسا فرشتہ گزر کے زمین پر اترا ہے جو آج تک کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور آ کے اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ ایسے نور ہیں جو آج سے پہلے کسی کتاب میں کبھی نازل نہیں ہوئے۔ یہ خاص تحفہ جو خاص طریقے سے خاص نبی کے پاس آیا، یہ سورہ فاتحہ تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو شخص بھی اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایک نور سورہ فاتحہ تھا اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ سورہ دم بھی ہے، یہ سورہ فاتحہ سورہ دم بھی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، واپس جا رہے تھے تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرے جن کے پاس ایک شخص تھا۔ وہ شخص دماغی مرض کا شکار تھا، مجنون تھا، پاگل ہو چکا تھا، نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کو بیڑیوں میں اور زنجیروں میں انہوں نے جکڑ رکھا تھا، اتنا طاقتور تھا کہ ان کے قابو نہیں آتا تھا۔ جب پتہ چلا کہ یہ صحابی اسلام قبول کر کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارا فائدہ ہو جائے؟ اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خوش ہو کے انہوں نے 100 بکریاں انعام میں ان صحابی کو دیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلط طریقے سے مال کماتے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے، تم نے حق کے ذریعے سے مال کمایا ہے، تم یہ مال رکھ لو۔ اس طرح وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ محو سفر تھے، قبیلے کے پاس سے گزرے، ہوٹل وغیرہ تو ان دنوں ہوتے نہیں، صحابہ نے کہا کہ ہماری میزبانی کیجیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ مایوس بیٹھے تھے کہ پتہ چلا کہ ان کے سردار کو سانپ نے کاٹا ہے۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ ایک صحابی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، تو یہ وہاں گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن پڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم دم تو کریں گے، لیکن چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو ہم اجرت بھی لیں گے۔ 30 بکریاں اس دم کی اجرت میں طے پائیں، چنانچہ انہوں نے دم کیا۔ سانپ کے کاٹے سے، بچھو کے کاٹے سے، یعنی زہر سے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس کا علاج ہو گیا، وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ 30 بکریاں لے لی گئیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی عظیم الشان سورہ ہے جو پہلی کسی کتاب میں کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس سے دم کیا جا سکتا ہے، اس سے زہر کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس سے نفسیاتی اور پاگل پن کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت اس قدر ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی یہ ایسی سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے۔ جس نماز میں یہ سورت نہ پڑھی جائے وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جب رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوتیں کریں تو ان کے فائدے اور وہ اہمیت اور حیثیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے، تاکہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی برکت بھی حاصل ہو اور قرآن کی اس برکت کی تفہیم بھی حاصل ہو، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ ان صورتوں کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔